واجل فرج یا علی فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. میں سب سے پہلے اور ابھی شب ولادت آنے سے پہلے بھی آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں منجی عالم بشریت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت بسعادت کے موقع پر تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. در حقیقت امام کی ولادت تمام مظلوموں کے انتظار کا نام ہے اور تمام عالم بشریت کے لیے آپ کا ظہور امید ہے. یعنی یہ عالم جو ظلم و ستم ظلم و جور کے راستے پہ نکلا ہوا ہے، ایسے عالم کو اس خلقت کے ہدف سے نزدیک کرنے کے لیے جس ذات کے ظہور کا انتظار سبھی کو ہے وہ ذات امام زمان ہے. لہٰذا ایک صلوات پڑھیں حضرت کی سلامتی کے. ہم لوگوں نے
گزشتہ ہفتے جس خطبہ مبارکہ کا آغاز کیا وہ خطبہ شعبانیہ ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ خطبہ عیون و اخبار الرضا میں جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ہمراہ نقل فرمایا، اور خطبے کی سند منتہی ہوتی ہے ذات حضرت امیر پر کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے خطاب مومنین سے اس طرح کیا۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں قبل اس کے کہ اس خطبے کا آغاز کیا جائے۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، جو ایک عظیم سرمایہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے، وہ سرمایہ زندگی ہے۔ یہ جو حیات ہے، یہ جو زندگی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے پاس، میرے پاس، اور اسی ہر سرمایے کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ برباد نہ ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑا سرمایہ جو زندگی ہے، اس کی نسبت ہم غافل رہتے ہیں۔ اکثر ہمارا یہ سرمایہ نہ جانے کہاں ختم ہوتا ہے، نہ جانے کہاں خرچ ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، یعنی غفلت ایک بیماری ہے۔ یہ غفلت زندگی کے ساتھ بہت کی جاتی ہے، یعنی ہم و آپ غافل ہوتے ہیں اپنی حیات کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر ہم غافل ہیں۔ یہ سرمایہ زندگی وہ سرمایہ ہے کہ آپ چاہو نہ چاہو یہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ بچا کر رکھے جانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو کہیں پر اسٹاپ کر دوں کہ نہیں اب اس کے بعد تم کو نہیں بڑھنا ہے، میں سونے جا رہا ہوں بٹن دبا دوں کہ نہیں اب یہاں تک میری حیات رکی رہے گی۔ نہیں، میں سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، ہنسی مذاق کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، سرمایہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، یہ تمہید برداشت کریے تاکہ میں اس خطبے کی جانب آؤں۔ ایک بہت بڑے مفسر، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سورہ والعصر ہے، جہاں پر ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ انہوں نے کہا اس آیہ کریمہ کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ اس آیہ کریمہ کو کس سے سمجھا؟ ایک انسان جو آئس اور برف بیچتا ہے اس سے سمجھا۔ کہا کیسے؟ کہ یہ برف بیچنے والا برف لگا کر بار بار یہ نعرہ لگا رہا تھا، ارحموا من یذوب راس مالہ، اے لوگو رحم کرو مجھ انسان پر جس کا راس مال، جس کا کیپٹل پگھل رہا ہے۔ کہ یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ برف زندگی پگھل رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ برف زندگی کیا ہے؟ پگھل رہی ہے۔ آپ چاہو نہ چاہو، اگر آپ اس برف زندگی سے ایک ایسا سودا اور ایسی تجارت کرو اس معبود کے ساتھ، تو یہی زندگی جو برف کی طرح پگھل رہی ہو اسے خدا حیات جاویدہ بنا دے گا۔ تو جو فرمایا یہ ہمارے اور آپ کا کنڈیشن ہے۔ اب اگر یہاں پر انسان نے غور نہیں کیا تو آیہ کریمہ کیا آتی ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تم سانسیں لیتے ہو، تم زندگی کے کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کبھی کبھار واقعاً غور کرنے کا مقام ہے، میری زندگی کے کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، یا یوں کہوں کتنے سال یوں ہی پگھل گئے، جس کے مقابلے میں مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ مقدمہ میں نے جان بوجھ کر عرض کیا۔ کیوں؟ چونکہ جو مہینہ آنے والا ہے اور جس کی جانب پیغمبر اکرم متوجہ فرما رہے ہیں، در حقیقت ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ اے غافلو، اے وہ جو زندگی کا سرمایہ نہ جانے کہاں کہاں لٹا دیتے ہو،
اور میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں تمہیں حق تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ یہ خطبہ شعبانیہ ہے۔ اے کاش یہ خطبہ میں آپ تک پہنچا سکتا اور سمجھا سکتا۔ ایک چیز اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ زندگی کا ہر لمحہ برابر نہیں ہوتا۔ زندگی کا ہر لمحہ برابر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ خود کہتے ہیں زندگی میں کبھی نشیب ہے تو کبھی فراز ہے، کبھی ناکامیاں زیادہ ہیں تو کبھی ایک جیسی تو یہ زندگی نہیں رہتی نا۔ جو آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو آج کنڈیشن ہے وہ کل ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہاں پر غور فرمائیے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت حسین حدیث ہے جہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِرَبِّكُمْ فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ حدیث کو غور فرمائیے گا تاکہ ہم وہ خطبے میں جا سکیں۔ پیغمبر فرماتے اِنَّا لِرَبِّكُمْ نفحات، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری زندگی میں کبھی نسیم صبح چلتی ہے۔ میں آسان کروں، صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نسیم صبح چلتی ہے۔ تمہاری زندگی میں نفحہ کہتے ہیں وہ ایک ہوا، تمہارے رب کی جانب سے کچھ ہوائیں چلتی ہیں جو تمہاری زندگی کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ الا فتعرضوا لها، تم گھر میں سوئے نہ رہو، اٹھ جاؤ، اپنے آپ کو اس ہوا کے حوالے کر دو۔ اپنے آپ کو کیا کرو؟ اس ہوا کے حوالے کر دو۔ اگر یہ بات شاید حدیث واضح نہ ہو، میں ایک مثال دوں آپ کو، شاید یہ حدیث واضح ہو جائے۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر سفر کشتی سے ہوتا تھا، اور وہ کشتیاں بھی یہ موٹر وغیرہ تو نہیں لگی ہوتی تھی، وہ کشتیاں ہاتھ سے اور کس طرح چلائی جاتی تھیں۔ وہاں پر ایک کام جو بہت ٹیکنیکل تھا وہ یہ تھا کہ جو ناخدا ہوتا تھا نا کشتی کا، اس کو یہ دیکھنا پڑتا تھا ہوا کب چل رہی ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں ہوا کب چل رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ اگر جس وقت ہوا چل رہی ہو تو یہ ناخدا اپنی کشتی کو اس سمت لے جاتا تھا، تو یہ کشتی بڑی آسانی سے بہت دور کا سفر طے کر لیتی تھی۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیے، اسی وقت جب ہوا چل رہی ہو اور یہ ناخدا سو جائے، یہ جسے کشتی چلانا ہے، جب ہوا چل رہی ہو یہ سو جائے تو ہوگا کیا؟ کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی؟ ہم سب اپنی زندگی کی کشتی کے ناخدا ہیں۔ توجہ فرمائیے، اپنی زندگی کی کشتی کے ناخدا ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اِنَّا لِرَبِّكُمْ نفحات، ایک ہوا کا بہت بڑا جھونکا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اور میں سو گئے تو یہ زندگی کی کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ یا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اٹھ کر اپنے آپ کو اس ہوا کے حوالے کرنا پڑے گا تاکہ بندگی کا سفر میں طے کر سکوں۔ اور جس نے بھی ان نفحات خدا کے حوالے اگر اپنی زندگی کر دیا تو کوئی حر بنا، کوئی زہیر ابن کین بنا۔ ان نفحات کے حوالے کرنا ہے۔ یہ مقدمہ الحمدللہ آپ حضرات نے برداشت کیا، جان بوجھ کر یہ مقدمے دو عرض کیے تھے تاکہ معلوم پڑے کہ پیغمبر اکرم اس خطبے میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو بتایا نہ جائے نا کہ کون سی چیز کتنی قیمتی ہے، اگر ایک نادان آدمی کے ہاتھوں میں آپ ہیرا دو نا تو شاید 3-4 چاکلیٹ کے مقابلے میں سودا کر کے آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے بچوں کے ہاتھ میں اگر آپ ہیرا دو، وہ زیادہ سے زیادہ کیا لے گا؟ 3-4 کیڈبری لے گا، بات ختم ہوگی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی چیز کی ویلیو نہ معلوم ہو تو اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ کیا نہیں کرتا؟ وہ دیکھا ہے آپ نے کبھی کبھار، آپ کسی کے گھر میں جائیے، کہیے ارے آپ کے گھر میں یہ قیمتی چیز یہاں پڑی تھی، تو
تو اس کو بتایا جاتا اچھا یہ قیمتی تھی، تب جا کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے تھا، ہم نے تو یوں ہی پھینک دیا تھا۔ یہ یوں ہی کون لوگ پھینکتے ہیں؟ جنہیں شے کی ویلو نہیں پتہ ہوتی، توجہ فرما رہے ہیں، جنہیں کسی چیز کی ویلو نہیں معلوم ہوتی اور یوں ہی خرچ بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم آتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، ہم سب نادان بندے، ہمیں کیا پتہ کہ ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے، رحمت کیا ہے، برکت کیا ہے، مغفرت کیا ہے، لہذا رحمت للعالمین، چونکہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتاتے ہو یہ بڑی ویلو چیز ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی ارزش ہے، پیغمبر اکرم آ کر یہی بتانا چاہتے ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والعظمۃ والمغفرہ، اے لوگو کہاں ہو تم، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ دن جو آج آپ کی زندگی کا جائے گا یہ دوبارہ نہیں آتا، یاد رکھیے گا، کوئی دن کسی کی زندگی میں دوبارہ آیا ہے، حتیٰ چھٹے امام نے ایک مقام پر فرمایا ما من یوم یات علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم انا یوم جدید، حضرت فرماتے ہیں ہر دن انسان سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتا ہے، یا ابن آدم انا یوم جدید، اے آدم کے بیٹے میں وہ کل والا دن نہیں ہوں، میں ایک نیا دن ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، وَأَنَا عَلَيْكَ شہید، اور میں وہ دن ہوں جو تیرے لیے گواہ ہوں، پس تو کیا کر اس دن میں جو آج تیرے پاس آیا ہے، قُلْ فِيهَا کہ خیرہ وَعْمَلْ فِيهَا خیرہ، آج کا دن جو نیا آیا ہے اس میں باتیں بھی نیک کرو، عمل بھی نیک انجام دو۔ پھر یہ دن مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ اشہد لکا بہی یوم القیامہ، میں کل قیامت میں خدا کے حضور میں گواہی دوں گا۔ اس کے بعد کا جملہ جو اہم ہے، فَإِنَّكَ لَن تَرَانِي بَعْدَهَا أَبَدًا، یہ دن جو گزر جائے گا تو اب اس دن کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گے۔ پتہ نہیں بات واضح؟ یہ دن بار بار آپ سے کیا بتاتا ہے کہ آج اگر میں چلا گیا، یہ جو کہتے ہیں ہر دن ایک جیسا، ہر دن کا وہ جو دن چلا گیا اس کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں، دن نہیں، یہ لمحہ، ابھی جو آپ بیٹھے ہو زندگی کا یہ لمحہ دوبارہ وہ نہیں آتا، آپ سمجھتے ہو۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے، میں ایک مثال دوں تاکہ یہ خطبے میں ہم تھوڑا سا معرفت کے ساتھ جائیں، کہیں سے نہر گزر رہی ہو نا، نہر رواں ہو یعنی جاری ہو، چل رہی ہو، اس نہر کو اگر آپ دیکھو تو نہر سے پانی جاتا رہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو ابھی آپ نے دیکھا وہی پانی ہے؟ نہیں، وہ آگے گیا، تو جو فرمایا وہ پانی وہاں پر نہیں ہے، وہ گیا آگے، یہ جو پانی آیا یہ دوسرا پانی آیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ وہی پانی ہے، تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ وہی پانی، وہ پانی کہاں ہے؟ وہ اگر رہتا تو وہ نہر کہاں چلتی؟ وہ نہر رواں تھی، اس کا مطلب دکھنے میں ایک جیسی ہے، چونکہ پانی اتنے سلسلے وار آ رہا ہے کہ آپ فرق قائم نہیں کر سکے، جبکہ پانی وہ نہیں ہے، وہ جو 1 منٹ پہلے دیکھا تھا آپ نے وہ 50 قدم آپ سے دور ہو چکا ہے، اب جو پانی آیا ہے نیا آیا ہے۔ یہی حال زندگی کا ہے، یہ لمحے دکھتے ایک جیسے ہیں، ہوتے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ تمہیدات آپ حضرات نے برداشت کی الحمدللہ، اب آئیے پیغمبر اکرم ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کون سا دن، کون سا مہینہ، کن چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس معرفت کے ساتھ میرے لیے، آپ کے لیے ایک توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس بار ماہ مبارک رمضان میں ایک معرفت کے ساتھ داخل ہوں۔ پیغمبر فرماتے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرۃ والرحمہ، اے لوگو جو مہینہ آ رہا ہے،
اقبال یعنی سامنے تمہارے جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی پہلی خاصیت کیا ہے؟ شہر اللہ، یعنی یہ مہینہ منسوب ہے خدا سے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، میں بہت دیر کہیں رکوں گا نہیں، چونکہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان 3 جلسوں میں ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ شہر اللہ، پہلا اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ شہر اللہ ہے۔ شہر اللہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر کوئی گھر بیت اللہ ہوتا ہے، بیت اللہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ پس جس طریقے سے خاص مقام جو عظمتوں کا حامل ہوتا ہے اللہ اسے بیت اللہ قرار دیتا ہے، اسی طرح ماہ مبارک چونکہ اس قدر عظمتوں کا حامل ہے اللہ نے اسے اپنے آپ سے منسوب کیا۔ شہر اللہ، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ ماہ مبارک کو، یہ بعض چیزیں اطلاعات کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، ماہ مبارک کو شہر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض روایات میں آیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے اپنے ایک صحابی کو بتایا کہ تھوڑا سے یہ شاید ہمارے لیے اچھی بات ہو جائے کہ ہم لوگ اس کو ماہ مبارک میں اپلائی کریں، یہ مت کو رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان چلا گیا، جو تعبیرات ہوتی نا، امام نے اپنے صحابی کو منع فرمایا، کبھی یہ مت کہنا رمضان آیا رمضان گیا۔ کیوں؟ مولا سے اس صحابی نے پوچھا، حضرت نے فرمایا رمضان اس میں خدا ہے، لہٰذا اب کس طرح آپ کہو، یعنی فقط رمضان بھی مت کہو بلکہ ماہ مبارک رمضان۔ یہ بعض تعلیمات جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری نا کہ رمضان آیا رمضان گیا، یہ احترام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم لوگوں کے الحمدللہ پوسٹروں پہ بھی رمضان المبارک لکھا جاتا ہے، بہترین تعبیر ہے، چونکہ رمضان اسم خدا ہے۔ اب اگر اسم خدا ہے تو معنی کریے شہر رمضان، شہر رمضان کا معنی کیا ہوگا؟ رمضان خدا کا نام۔ شہر رمضان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شہر اللہ۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی؟ یعنی شہر رمضان یعنی شہر اللہ، خدا کا مہینہ، خدا کا مہینہ ہے۔ یہ پہلی تعبیر جو پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں، یعنی ہوشیار کر دے رہے ہیں کہ مہینہ بہت بابرکت ہے، مہینہ بہت معظم ہے، چونکہ خدا نے اسے اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ جو شہر اللہ ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، بہت اہم چیزیں، بس ہم لوگ چونکہ جلدی جلدی انشاءاللہ گزریں گے۔ میں نے پچھلے ہفتے پورا ترجمہ اس خطبے کا کر دیا تھا کہ کم از کم ایک مرتبہ ترجمہ سن لیجئے۔ آج کچھ وضاحتیں، بہت آسان وضاحتیں۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ سوغات لے کر آیا ہے، ہدیہ لے کر آیا ہے۔ دنیاوی جتنے بھی سوغات یا ہدیے آپ کو ملتے ہیں یا تو خراب ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، کوئی ہدیہ باقی رہتا ہے دنیا میں جو ایک دوسرے کو ہم ہدیہ دیتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کو گھڑی دیا، یہ دیا، یہ کب تک چلے گی؟ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ختم، برباد، خراب۔ ماہ مبارک رمضان جو ہدیہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، وہ ہدیہ نہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا بلکہ عالم آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کا ہدیہ کیا ہے؟ برکت، مغفرت، رحمت۔ اب یہاں پر واقعاً ایک جگہ رک کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ماہ مبارک کیا کرے گا؟ تمہاری زندگی کو مبارک بنا دے گا، پھر تمہاری زندگی میں رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر تمہاری زندگی کو جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ مغفرت کی۔ خدا کی قسم کبھی کبھار 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا نہ لگنے لگے کہ اب ہم کیوں استغفار کریں، ہم کیوں توبہ کریں۔ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار واقعاً آدمی تھوڑی سی 2-4 نمازیں پڑھتا اس کے بعد لگتا ہے ارے ہم کہاں، جبکہ میں نے شاید ایک مرتبہ عرض کیا تھا وہ مولا امام حسین کو وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے اور میں ترجمہ کرتا ہوں تو مجھے خراب لگتا ہے، کیونکہ وہ عربی ہی میں مدح ہے۔ الہی من کانت
حقائقہ دعاوی ہے فکیف لا تکون دعاوی ہے دعاوی۔ اے میرے اللہ جس کی سچائیاں بھی جھوٹ ہیں تو اس کا جھوٹ کیسے جھوٹ نہ ہو، یعنی یہ میری نماز جو ہے نا یہ سچ ہے لیکن تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں تو واقعاً یہ ایک فقط دعویٰ ہے۔ الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی۔ اے میرے اللہ جس کی نیکیاں بھی برائی ہیں تو اس کی برائیاں کیسے برائی نہ ہو، یعنی جن کو میں نیکیاں سمجھتا ہوں نا وہ بھی تیرے حضور میں اگر پیش کروں تو تیری ذات اس قدر عظیم ہیں کہ وہ نیکیاں تیرے حضور میں برائیاں نظر آتی ہیں، تو پھر میری برائیاں کیسے برائیاں نہ ہو۔ لہٰذا مغفرت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے، میں نے عرض کیا کہ یہ سوغات کہیں اور آپ کو نہیں ملنا ہے، ماہ مبارک یہ سوغات آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے شہرٌ ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں سب سے افضل ہے، یہ پیغمبر کا جملہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دنوں میں سب سے افضل۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتوں میں سب سے افضل۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے ایک ایک لمحات میں سب سے افضل ہیں۔ یہ پیغمبر کیوں متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں آپ کو؟ ایک صلوات اور پڑھ۔ یہ جو اس کے ایک ایک لمحات ہیں، یہ ایک ایک دن جو اس کے ہیں وہ نہایت قیمتی۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا ذات پیغمبر اکرم متوجہ کرا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تم کہیں اور بسر کر دو، پتہ چلا رات بھر ہم نے جا کر ماہ مبارک کے نام پر طرح طرح کے کھیل کھیلے۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ راتیں پھر تو نصیب نہیں ہونے والی، یہ دن پھر تو نہیں نصیب ہونے والے، یہ مہینہ پھر تو نہیں نصیب ہونے والا۔ اتنے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، جب چیز کی ویلو بتا دو نا تو آدمی اس کو خرچ کرتے وقت دھیان دے گا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں شہروں میں اور سماج میں ایسا ماہ مبارک کو بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے 2-4 لائٹنگ اگر اپنے گلی محلے میں کرا لی اور اس کے بعد 1-2 پروگرام کرا لیے اس طرح کے تو حق کے رمضان المبارک ادا ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، ہم کہاں پر ہیں خدا کی قسم۔ میں نے عرض کیا پہلی بات معلوم ہے آدمی کو ایک احساس ہو جانا چاہیے کہ بندگی کے قافلے سے میں بڑا پیچھے ہوں۔ خدا نہ کرے اس آدمی کو جو اتنا پیچھے رہ جائے کہ اس کو لگنے لگے کہ سب پیچھے ہیں۔ کبھی کبھار بعض لوگ ریس میں خود اتنا پیچھے ہیں کہ وہ جو لوگ آگے گئے نا ان کو دکھائی بھی نہیں دیتے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے آگے آ گیا ہوں۔ ایسے آدمی کا علاج کرنا بڑا سخت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ خود اس کے آگے والے بہت آگے گئے، اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی میں سب سے آگے ہوں، وہ لوگ پیچھے ہیں۔ تو پھر اس آدمی کو لگتا ہے ارے اب جب میں سب سے آگے ہوں تو تھوڑا سستا لوں، اب ہر ماہ مبارک میں قرآن ہی پڑھوں گا، چلو اس بار کھیلتا ہوں۔ نہیں، یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر غور فرمائیے گا تو دیکھیے گا کہ نہیں، وہ قافلہ جو بندگی کا تھا وہ بہت دور نکل گیا ہے، آپ بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ یہ احساس اگر ہو جائے نا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک دن ماہ مبارک کو کیسے گزارے گا؟ تڑپ کر گزارے گا کہ کیا کروں کہ بندگی کے قافلے سے میں جا کر جڑ جاؤں۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں اسے سستے داموں میں فروخت نہ کرو۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ، دیکھیے بہت حسین مرحلہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم إِلَى ضِیَافَةِ اللَّهِ، ماہ مبارک رمضان جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ہے کہ تمہیں خدا نے دعوت دیا ہے۔
تمہارا کام کیا ہے؟ لبیک کہنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا نے تمہیں کیا دیا ہے؟ دعوت۔ آپ قرآن سے پوچھے، خدا اگر کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، جب خدا پکارے اور اس کا رسول پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، چونکہ خدا و رسول تمہیں پکارتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ یعنی خدا و رسول اس وجہ سے تھوڑی نہیں پکارتے میرے مسجد میں آنے سے تھوڑا خدا کی عظمت بڑھ جائے گی اور خدا کو بھی لگے گا کہ ہاں اب یہ بندہ آ گیا تو لوگ کہیں گے ہاں اس خدا کے کتنے ماننے والے ہیں۔ نہیں، میرے آنے سے اگر میرا خدا عزیز ہوگا تو وہ خدا نہیں ہے، میرے چلے جانے سے اگر اس کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے تو خدا نہیں ہے۔ وہ تمہیں پکارتا ہے، کیوں معلوم ہے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کر سکے۔ یعنی جس زندگی کو آپ نے اور میں نے زندگی سمجھ رکھی ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جب اس بنجر زندگی پر رحمت الہیہ کا نزول ہو تاکہ یہ دل زندہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے بعض زمینیں کیا ہوتی ہیں؟ بنجر ہوتی ہیں، بارش کے کچھ قطرات پڑ جائیں نا وہاں سے، اب بارش کے موسم میں دیکھیے کہاں یعنی وہ جگہ جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ بھی کچھ گھاسیں نکل آتی ہیں۔ حتیٰ بلڈنگوں پہ بھی آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جہاں تھوڑا سے بھی مٹی ہو ان بلڈنگوں کی ان مٹیوں پر بھی کیا نکلتی ہیں؟ گھاسیں نکل آتی ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ بارش کا نزول ان زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں خدا بلا رہا ہے تاکہ تمہیں زندہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں بلایا گیا ہے، خدا نے بلایا ہے۔ معلوم ہے قرآن مجید نے ایک مقام پر اور کہا حج کے لیے بھی بلایا ہے، نہیں بلایا حج کے لیے؟ آپ اگر سورہ حج آیت نمبر 27 دیکھیے، جناب ابراہیم کو کیا اعلان ہوا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا۔ اے ابراہیم آپ اعلان کرو، آپ اذان دو کہ لوگ خانہ کعبہ کی جانب آئیں۔ یہ بعض روایت میں کہ جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ میں تو پکاروں گا لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ بھی ایک بہت حسین پیغام ہے۔ کبھی کبھار آپ کہتے ہیں ارے ہم اگر بولیں گے ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کتنے لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری آواز لگانا ہے، خدا کی ذمہ داری آواز پہنچانا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح؟ خدا کی ذمہ داری آواز پہنچانا۔ جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ میں پورے عالم کو کیسے بلا پاؤں گا، میری آواز میں اتنی کیا طاقت ہے؟ کہا ابراہیم کس نے تم سے کہا کہ یہ آواز پہنچاؤ؟ تمہارا کام آواز لگانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ آواز ابراہیمی جو ابراہیم نے خالصتاً للہ لگائی تھی، ہزاروں سال سے لاکھوں کا مجمع اس آذان پر لبیک کہہ کر بتا رہا ہے کہ ابراہیم کے خدا نے اس آواز کو پہنچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اب اس مہینے میں تمہیں خدا کی جانب بلایا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں مکرم بنایا جا سکے۔ میں نے عرض کیا نا خدا ہمارے آنے سے مکرم نہیں بنتا، خدا ہمارے آنے سے عزیز نہیں بنتا، بلکہ وہ تمہیں عزت دار بنانا چاہتا۔
جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انفاسکم، اب کیسے آپ کو خدا مکرم بنائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والا، وہ ایک کیڑا چلا گیا۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ نے تمہیں مکرم بنایا، کیسے عزت دار بنے ہو؟ اللہ نے معلوم ہے کیا کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس قدر اس پاک پروردگار عالم نے تمہیں مکرم بنا دیا ہے کہ اب تمہاری سانسیں سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں۔ سانس لیتے ہو سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ کتنی سانسیں لیتے ہیں دن بھر میں؟ کسی نے کاؤنٹ کیا کبھی؟ شیخ، میں نے بھی کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن اگر ڈاکٹروں سے شاید اچھا معلوم ہو سکے، شیخ جعفر شوستری نے فرمایا کہ دن و رات میں ملا کر انسان 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ہم نے جو جوڑا تو اس کے لحاظ سے میں آتے وقت ابھی ٹرین میں جوڑ رہا تھا، تو یہ سسٹم اس وقت بیٹھتا ہے جب ہم کہیں کہ 1 منٹ میں انسان 15 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ یہ سسٹم کیسے ہوگا 21,600 کا، جب ہم کہیں کہ 1 منٹ میں انسان 15 منٹ۔ اور بعض ڈاکٹروں کے لحاظ سے، اب ڈاکٹری کی بات کرنا، اچھا وہ کوئی ڈاکٹر اگر ہوگا تو معاف کر دے گا، کہ جو نارمل جو نفس اور سانس کا جو حساب کتاب ہے وہ یہ کہ 14 سے 20 سانسیں اگر آپ 1 منٹ میں لیتے ہو تو نارمل ہو۔ تو یہ انہوں نے وہ 15 کے حساب سے جو جوڑا تو یہ 21,600 سانسیں بنتی ہیں دن و رات میں ملا کے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، 21,600 مرتبہ آپ جو سانس لیتے ہو تو یہ سانس سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں، اور ایک سبحان اللہ پر روایت میں ہے کہ جنت میں 1 درخت تیار ہوتا ہے۔ ایک سبحان اللہ پر جنت میں 1 درخت پروردگار عالم تمہاری جانب سے لگاتا ہے۔ یہ واقعاً عقل کو حیران کر دینے والی باتیں نہیں ہیں، ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم خدا کے مہمان بنے ہیں نا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر ہم خدا کے مہمان بنے ہیں تو اجر اتنا ملنا چاہیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کریم کے دسترخوان پہ جاتا ہے نا تو اسے اتنا ملتا ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سب نہیں کہتے پروردگار عالم سے میرے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ تیرا فضل رہے، اپنے عدل کی بنیاد پر معاملہ نہ کرنا۔ یہ تمام ثواب فضل الہیہ کی بنیاد پر ہیں کہ ہم تمہیں اتنا مکرم بنا دیں گے کہ اب تمہاری سانسیں سبحان اللہ کا ثواب رکھیں گی۔ میں ایک بات کہوں بریکٹ میں، ضروری ہے جب اس طرح کی روایت پڑھی جائے تو بعض جانب متوجہ کرا۔ ہوا معصوم کے زمانے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ جنت میں 1 درخت اپنے نام کا بنا لیتا ہے۔ ایک صاحب تھے صحابیوں میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر تو جنت میں ہمارے بڑے درخت ہو گئے۔ پیغمبر نے فرمایا نام، ہاں صحیح ہے۔ تو کہا بہت بہت بڑے آدمی ہیں ہمیں۔ پیغمبر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ درخت زیادہ ہو گئے ہیں، یہاں سے آگ مت روانہ کر دینا کہ وہ سارے درخت جلا کے خاکستر ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ آگ بھی بھیجا جاتا ہے نا، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ میں نے 1000 درخت بھی اگر لگائے ہوں، ایک چنگاری ان تمام کو جلانے کے لیے کافی۔ پیغمبر نے فرمایا ہوشیار اس بات سے رہنا کہ تمہاری جانب سے آگ نہ روانہ ہو۔ تو جو فرمایا یہاں پر انسان کو غور کرنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ روانہ ہو جائے۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھار آپ نے کسی مومن کے ساتھ بہت نیک کام کیا،
اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا کسی دوسرے مومن کے آگے آپ توہین کر دو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا کبھی آپ نے 2 رکعت نماز زیادہ پڑھی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ آپ جب مسجد سے جاؤ تو 2 آدمی کو ٹکر مار کے جاؤ. یہ چیزوں یہاں پر لحاظ کر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت سی آگ ہے، بہت سی آگ ہے خدا کی قسم. یہ بعض مثنوی کی بعض داستانیں میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن حسین داستانیں کہ بعض اوقات ہمارے اندر ایک اژدہا ہے، اور یہ اژدہا معلوم ہے تھوڑا سا اس کو دھوپ اوپ نہیں لگی ہے تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا ہے بہت اچھی مثنوی میں ایک داستان انہوں نے نقل کیا، پیغام کے لیے اچھی چیز. انہوں نے کہا ایک آدمی نے بغداد سے ایک اژدہا پکڑا اور پھر ایک محلے میں لے کے گیا اور وہاں لوگوں کو بتایا میں اتنا بہادر ہوں. وہ اژدہا کیا تھا؟ برف وغیرہ کی وجہ سے وہ اژدہا خاموش تھا، یعنی حالات بڑے بیچارے کے خراب تھے کہ یہ اٹھا کے لے کے پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں دھوپ اوپ لگی تو تھوڑا سے اس اژدہے میں جان آئی تو پہلے ان کو کھا لیا. تو مثنوی نے بڑا اچھا یہاں پر ایک جملہ کہا کہ ابھی ہمارا نفس ایک اژدہا ہے، اس کو دھوپ نہیں ملی ہے. اگر دھوپ خدا نخواستہ کل کے دن مل جائے نا اور اس کے اندر جان آ جائے، یعنی بسا اوقات مجھ سے گناہ کیوں نہیں ہوئے کہ وہ گناہ کے موقع ہاتھ نہیں آئے، وگرنہ یہ اژدہا مرا نہیں ہے، تھوڑا سے پجمردہ ہے. تھوڑا سے دھوپ لگی شہرت کی، مقام کی، عہدے کی، تعریف کی، تو یہ اژدہا وجود میں آتا ہے اور سب سے پہلے مجھے کھائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر بہت غور کرنے کا مقام ہے. اب یہ مہینہ جو ہے واقعاً کس قدر عظمتوں کا مہینہ، کیا کیا ملے گا اس میں؟ 2 چیز جو آپ کو خدا نے بلایا، 2 اہم چیز، ایک قرآن کریم، ایک جو ہے شب قدر. یہ 2 اہم دسترخوان یہاں پر بچھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، خب آپ کے لیے بھی مائدہ آسمانی آیا ہے، آپ نہیں کھا رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ ماہ مبارک وہی مائدہ آسمانی ہے. یہاں پر بھی ہے شب قدر میں کیا کچھ نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بس تمام چیزیں یہاں پر ہمارے لیے موجود ہے. بس کرنا کیا معلوم ہے، اس فقیر کو تھوڑا سے کاہلی کم کرنا ہے. ماہ مبارک میں فقیر کو اپنی کاہلی کم کرنا ہے. دسترخوان خدا پر کمی نہیں ہے، میں اب گھبرا رہا ہوں اپنی کاہلی سے کہ میں کاہل انسان ہوں، میں اس دسترخوان معرفت سے وہ تمام چیزیں نہیں اٹھا سکتا، وگرنہ خدا کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد کا ایک جملہ ہے جو اسی مقام پر وارد ہوا ہے کہ اب میں خدا سے مانگوں کیا. بس اگر یہاں تک آپ نے غور فرمایا، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اب اتنی چیزیں ہیں تو تم مانگو کیا؟ خداوند متعال سے سوال کیا کرو؟ جب آئے ہو خدا کی مہمانی میں، پیغمبر فرماتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. پیغمبر فرماتے ہیں اب یہ مبارک مہینہ جو تمہارے ہاتھ آیا ہے تو تم خدا سے سوال کرو، خدا سے طلب کرو، خدا سے مانگو. دیکھیں میرے دوستو عزیزو، یہاں پر پیغمبر نے رزق کا ذکر کیا ہے کیونکہ پیغمبر فرماتے اس مہینے میں خدا سے رزق مانگو. ہم نے رزق کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہی مادی رزق. ہم کبھی کبھار روٹی چاول دال اس سے بڑھ کر رزق نہیں سمجھتے. رزق 2 طرح سے ہیں. ہمیں رزق مادی بھی خدا سے مانگنا ہے، رزق معنوی بھی خدا سے مانگنا ہے. وہ رزق جس کی وجہ سے ہمارا بدن باقی رہے وہ بھی خدا سے مانگنا ہے. وہ رزق
جو میری روح کے لیے ضروری ہے وہ بھی خدا سے مانگنا ہے۔ ارزاق معنوی بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھ لو، آپ نہیں کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ رزق معنوی نہیں ہے، یہ رزق معنوی آپ پروردگار عالم سے کیا مانگتے ہو؟ میرے اللہ مجھے کیا عطا کر؟ شفاعت الحسین کا رزق عطا کر۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ رزقنی البراءۃ من اعدائکم، اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت اور براءت بھی رزق ہے۔ بس یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ خداوند متعال سے مانگتے ہو یا نہیں مانگتے؟ بس یہاں پر پیغمبر آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو۔ فَأَسْأَلُ اللَّهِ، ہم خدا سے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن بعض چیزیں کبھی نہیں مانگتے، بعض چیزیں ہم خدا سے کبھی نہیں مانگتے۔ ہم کبھی نہیں مانگتے خداوند متعال سے کہ میرے اللہ میری نماز میں خلوص نیت عطا کر۔ کب مانگتے ہیں ہم خدا سے؟ پوری دنیا سے کہتے ہیں سب کہ میرا دل دماغ نماز میں یہاں وہاں جاتا ہے۔ خدا سے کہو کہ میرے اللہ میرا دل ایک جگہ ٹھہرا رہے، میرے اللہ مجھے وقت کے امام کی معرفت عطا کر۔ یہ رزق نہیں ہے، یہ رزق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ رزق نہیں ہے، یہ وہ رزق ہے جو ختم نہیں ہونے والا، یہ وہ رزق ہے جو اسی دنیا میں تمہارے کام نہیں آنے والا۔ ہماری قبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر جگہ جو رزق کام آنے والا ہے وہ رزق ہم خدا سے کب مانگتے ہیں؟ ایک سوال ہے واقعا، وہ رزق ہم خدا سے مانگتے بھی ہیں نہیں مانگتے؟ وہ رزق ہم نے خدا سے مانگا نہیں، سوال کیا۔ پیغمبر فرماتے فَاسْأَلُ اللَّهِ، خدا سے سوال کرو، مانگو، سائل بنو۔ کس چیز کے سائل بنے؟ کہ میرے اللہ بنیات صادقہ، یہ بہت حسین مرحلہ ہے کہ مجھے نیت کون سی ہو؟ نیت صادق۔ اب وہ دعا امام زمان ہے، اس میں پڑھتا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، وہاں پر وصدقاً نیہ۔ یہ صدقاً نیہ کیا ہے؟ نیت انسان خالص ہو، خدا کی قسم۔ جس طرح ایک سفر آپ کے جسم کا ہوتا ہے، ایک سفر آپ کے دل کا ہوتا ہے۔ جو آپ سفر اس جسم سے کرتے ہو وہ عمل ہے، جو سفر آپ دل سے کرتے ہو وہ نیت ہے۔ ہم بڑے بڑے کام اس عمل جسم سے کرتے ہیں، ایک مرحلہ جو آ کر خراب ہو جاتا ہے وہ صداقت نیت والا مرحلہ۔ یہاں پر تھوڑا سے کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والوں، نہیں پانی، ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ یہاں پر کام ہونے کی ضرورت ہے، معاف کریے گا آپ لوگ۔ صداقت نیت، نیت انسان صادق ہو ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ صدقاً نیہ، پروردگار عالم سے خدا کی قسم، نیات، چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا وہ نیت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ اسکول میں اگر بچہ جا رہا ہے کس نیت سے پڑھنے آ رہا ہے، کسی اسکول والے نے پوچھا؟ اس کو مارکس چاہیے، نمبر چاہیے۔ ماں باپ بھی اپنے بچے سے کیا پوچھتے ہیں؟ کتنا مارکس آیا، کتنا نمبر۔ دیکھیں جس دنیا میں آپ رہتے ہو وہاں صداقت نیت کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، وہاں صدق نیت کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہر آدمی عمل، ایک آپ کی کمپنی میں اگر کوئی کام کر رہا، آپ کو اس کے کام سے مطلب ہے، آپ اس کی صداقت نیت پہ کبھی، یعنی ہماری عادت ہوتی جا رہی، معلوم ہے جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہاں چونکہ نیت کی ویلو ختم ہوتی جا رہی ہے، لہذا حضور خدا میں بھی ہم اس صدق نیت کو نہیں دیکھ پاتے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں خدا سے اس صدق نیت کا مطالبہ کرو۔ روایات میں خدا کی قسم نیت وہ اہم چیز ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہاری یہ تمام اعمال کی بنیاد تمہاری نیت پہ۔ روایت میں کہ اگر کوئی بندہ، وقت نہیں میں روایت نہیں پڑھوں گا، فقط ترجمہ کر دوں، اگر کوئی بندہ دن میں یہ نیت کرے
لیکن جانتے ہیں نیت کے معاملے میں خدا کو تو آپ نہیں دھوکہ دے سکتے نا. خدا کے سامنے تو ایک دم صاف صاف بات ہے. اگر دل میں تمہارے یہ نیت ہو کہ آج شب میں نماز شب پڑھوں گا، لیکن رات میں نیند تم پر غالب آ جائے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو نماز شب کا ثواب دیتا ہوں اور اس کی نیند کو اس کی جانب سے صدقہ قرار دیتا ہوں. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ خود اس بات کو بتاتا ہے. معلوم ہے تمہارے عمل، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کو، اصل ضرورت اس نیت خاص کی ہے کہ وہ بندگی. اور جب یہ نیت خاص ہوگی تو عمل خود بخود آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی نیت آپ کی نسبت خالص ہو اور اس کا عمل نہ ہو. یہ نہیں ہوتا. نیت اگر ہونا تو عمل آتا ہی ہے. نیت خراب ہوتی ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ نیت خراب تھی تمہاری. یہ نیت خدا کی نسبت خدا کی قسم نہ خراب ہو، چونکہ خدا بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. رزق معنوی ہو، رزق مادی ہو، بس آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ خداوند متعال سے فریاد کرنا، میرے اللہ اس دنیا میں جو خلط ہے، نہ جانے کتنی آلودگی ہے، کتنی گندگیاں ہیں اس دنیا میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں میری نیت خالص رہے. اور جن کی نیت خالص ہوتی ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ مخلصین کو دیکھو نا، ان کا نام نہیں آئے، ان کا انجام نہ ہو، ان کو نہیں چھپا دو، وہ تقریر کرے ان کی فوٹو کے سامنے، آپ فوٹو لگا تو فرق نہیں پڑتا نا. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے یہ کام تمہارے لیے کیا ہے، نہیں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بعض اساتذ ہیں وہ اپنے ایک کتاب لکھنا چاہ رہے تھے، اپنے استاد کے پاس گئے، کہا میں یہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں، تو لکھوں؟ تو ان کے استاد نے کہا ایک چیز بتاؤں اس کے بعد کتاب لکھنا. کہا کیا؟ کہا اگر یہ کتاب کل کے دن کسی اور کے نام سے چھپ جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی. اگر تکلیف نہ ہو، یہ کتاب کسی اور کے نام سے چھپ جائے تو لکھو. اگر تکلیف ہو تو تمہاری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ یہ وہی نیت صادقہ ہے جو پیغمبر فرماتے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. اور یاد رکھیں خدا حق ضائع نہیں کرتا. خدا اجر کس کا ضائع کرے گا؟ کیوں آپ کا اجر ضائع کرے گا؟ ان اللہ لا نضیع اجر المحسنین. خدا کے پاس کمی ہے کیا؟ جتنا اس نے اب تک سارے عالم کو دیا ہے، پھر ہزاروں کروڑوں مرتبہ اتنا ہی سارے عالم کو دوئے تو اس کے خزانے سے کچھ کم نہیں ہونے والا. تو پھر وہ کیوں آپ کا حق ضائع کرے گا؟ آپ تھوڑا سے بھروسہ نہیں کر پاتے. وہ تھوڑا لگتا ہے کہ نہیں اگر یہاں پر میں نے اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کیا تو پھر تو رہ جائے گا معاملہ. نہیں، وہی ہوتا ہے. یعنی آپ کبھی کبھار خدائی بنتے ہو، کبھی کبھار اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو. ایک طرف معاملہ کرو، نہیں میرا سارا کام، میرے تدبیر خدا کے ہاتھوں میں، وہ جائے جو کرے. یہ پیغمبر فرماتے نیت صادقہ مانگو، قلوب طاہرہ مانگو. کس چیز کے لیے؟ ان یوفقکم لصیامہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق روزہ دے، و تلاوت کتابہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے. یہ خدا سے توفیق بھی کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا. لہٰذا ابھی سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ بیماریاں ہیں، ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی بڑی سعادت سے ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ میرے اللہ مجھے شفا دے، تاکہ وہ صوم، وہ روزہ جس کے لیے تو نے فرمایا انا اجزی لہو، الصوم لی و انا اجزی لہو، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں. یا بعض علماء فرماتے ہیں اس کو اس طرح پڑھو، الصوم لی و انا اجزی لہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں دوں گا نہیں، روزے کی جزا میں خود ہوں. اب اس کا معنی کون کرے گا مجھے نہیں پتا. انا الصوم لی و انا اجزی لہ، روزے کی جزا میں خود ہوں. یہ مرحلہ کہاں پر ہے؟ اس کے بعد آخری جملہ اور آپ کے ذمہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. پیغمبر فرماتے مہینہ جب اس قدر عظیم اور قیمتی ہے تو پھر شقی، بدبخت، ناکام وہ شخص ہے جو یہ مہینہ گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے.
محرومیت ماہ مبارک رمضان یہ نہیں ہے کہ 2-4 افطار پارٹیاں ہم سے چھوٹ گئیں، بلکہ محرومیت ماہ رمضان یہ ہے کہ مہینہ گزر گیا اور میں اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ وہ چیزیں جو مجھے محروم کرتی، یہ خود ایک بحث ہے، وہ چیزیں جو مجھے محروم کرتی ہیں کہ میں اپنی مغفرت نہ کرا پاؤں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مجھے ان تمام چیزوں کو اپنے وجود سے دور کرنا پڑے گا جو مجھے مغفرت الہیہ سے محروم کرتی ہے۔ ہر طرف سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہے، پھر میں کیوں محروم رہ گیا؟ اس کی عطا میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھی۔ اس نے کروڑوں لوگوں کو معاف کیا، لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، اس کو نہیں معاف کروں گا۔ ایسا خدا سوچے گا؟ اس نے سب کو عطا کیا رزق معنوی، لیکن مجھ تک نوبت آتے آتے ختم ہو گیا۔ یہی کسی کا تصور ہے؟ بس محرومیت کو جو چیک کرنا ہے وہ اپنی طرف سے چیک کرنا ہے، خدا کی طرف سے چیک نہیں کرنا ہے کہ اگر میں محروم رہ گیا تو پھر اس محرومیت کا سبب کیا ہے، کیوں میں محروم رہ گیا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ میں 1 یا 2 منٹ فقط مصائب پڑھ دوں تاکہ یہ محفل مجلس منور ہو جائے۔ وہ یہ کہ اب تک بات اگر آپ دیکھیں مہمانی خدا کی ہوئی، ایک مہمان اور ہے کربلا کے دشت میں، جو کربلا کی سرزمین پر مہمان بن کر آیا تھا، لیکن کربلا کی زمین کو اس مہمان نے بسا لیا۔ کس طرح بسایا اس زمین کو؟ اللہ اکبر! کس طرح بسایا اس مہمان نے کربلا کی زمین کو کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ، یہ کون مہمان آیا ہے جس کے خیمے دریا کی ترائی سے ہٹائے جا رہے ہیں؟ یہ کون مہمان آیا ہے جس کی بہن بار بار آ کر کہتی، بھیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا میری بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے زینب کا دل بڑا مضطرب رہتا ہے۔ اے بھیا پشت خیمہ سے ایک بی بی کے رونے کی بھی آواز آتی ہے جو بار بار کہتی ہے، ہائے میرا گھر، ہائے میرا لال۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں سیدہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شیرین کامدار کی روح کو اصال فرمائے۔